بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سے مسلمان روزے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو روزے کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزے کے چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنا، یعنی کھانے سے اور پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، ان 3 چیزوں سے رکے رہنا نیت کے ساتھ، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی نیت بہتر یہ ہے کہ رات کو کر لی جائے۔ سحری کھاتے ہوئے آدمی نیت کر لے، سحری اسی نیت سے کھا لے تو بھی روزے کی نیت ہو جاتی ہے۔ تو آدمی صبح صادق سے پہلے رات کے کسی حصے میں روزے کی نیت کرے تو اس طرح نیت کرے گا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ جو عربی میں الفاظ ہوتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس کو روزہ رکھنے کی دعا سمجھتے ہیں، تو یہ روزہ رکھنے کی دعا نہیں ہے، تو یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں آدمی نیت کر لے روزے کی تو اس سے ہی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، نیت کو پختہ کرنے کے ارادے سے زبان سے بھی کہہ سکتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے نیت کریں تو اس طرح نیت کرنی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر پہلے نیت نہیں کر سکا تو اب صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو دن کو بھی روزے کی نیت آدمی کر سکتا ہے، یعنی نصف وقت گزرنے سے پہلے آدمی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت بنتا ہے، مثلا اگر 16 گھنٹے کا وقت ہو تو پہلے 8 گھنٹے گزرنے سے پہلے آدمی نیت کر لے تو وہ نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ تو دن کو اگر روزے کی آدمی نیت کرے تو اس کے لیے پھر یہ نیت کرنی ہوتی کہ آج صبح سے میرا روزہ ہے۔ تو دن کو وہ آدمی نیت کر سکتا ہے جس نے صبح صادق کے بعد سے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، یعنی روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، تو وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو جب نیت کر لی تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اس روزے کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بعض دفعہ آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے کچھ ذرات، مثلا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہے یا گوشت کی بوٹی کا کچھ حصہ ہے، وہ دانتوں کے اندر رہ گیا ہے، تو اب صبح صادق ہو چکی ہے، اس کے منہ کے اندر کھانے کا کوئی ذرہ ہے تو وہ اگر نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں تفصیل ہے۔ اگر وہ کھانے کا ذرہ، روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس کو کھانے سے دانتوں سے نکالا اور اندر لے گیا، منہ کے اندر سے ہی اندر لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر چنے کی دانے کی مقدار سے کم ہے وہ تو اس کو نگل لیا ہے تو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کسی نے دانتوں سے اس ذرے کو منہ سے باہر نکالا ہے، باہر نکالنے کے بعد پھر اگر کوئی اس کو کھا جائے، نگل جائے، تو پھر یہ تفصیل نہیں ہے کہ چنے، پھر حکم مطلق ہے کہ روزہ اسے ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہو یا چنے کی مقدار کے برابر ہو یا زیادہ ہو، تو پھر ہر صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی سحری کھانے کے بعد کلی وغیرہ کر لے، اپنے منہ کو صاف کر لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہے، یعنی غسل واجب ہے، تو بعض لوگ وقت کم ہونے کی وجہ سے روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں غسل نہیں کر سکا تو روزہ نہیں رکھتے، تو ایسا کرنا غلط ہے۔
تو غسل اگر واجب ہو تو بھی آدمی سحری کھا سکتا ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، ہاتھ دھو کر کلی کر کے آدمی کھا سکتا ہے، اس کے بعد کھانا درست ہو جاتا ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کلی کیے بغیر کھانا مکروہ ہوتا ہے، روزہ بہر صورت ہو جاتا ہے، تو آدمی غسل کیے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو آدمی روزہ رکھ لے، سحری کا وقت اگرچہ ختم ہو گیا ہے، روزہ رکھتے رکھتے، تو اب نماز سے پہلے وہ غسل کر لے، تو صبح صادق سے پہلے بہر صورت وہ روزہ رکھے اور بعد میں غسل کر لے، نماز سے پہلے اپنا غسل کر لے، تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، تو اس روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ روزہ آدمی نے رکھ لیا ہے تو کبھی کلی کرتا ہے، منہ میں کلی کرنے کے بعد کچھ پانی تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اس کو کوئی آدمی نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہتر تو یہی ہے کہ کلی کرے تو اچھے طریقے سے پانی باہر نکال دے، تو اس کے بعد جو تری باقی رہتی ہے منہ کے اندر اس کو آدمی نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض اوقات آدمی کی بلغم گلے کے اندر گرتی ہے، وہ اندر سے اندر ہی گری، اوپر سے گری، یعنی ناک کی جانب سے گلے میں آ گئی اور پھر پیٹ کے اندر چلی گئی، ناک سڑکا تو اس کے ساتھ یہ بلغم آ گئی ہے، پیٹ کے اندر چلی گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، برش استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر دوائی کے ذرات پیٹ کے اندر چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ہرگز برش کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں، مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کے بہت فضائل ہیں۔ مسواک کی اجازت ہے کہ صبح کے وقت، دوپہر کو یا شام کو، روزے کا جو بھی وقت ہو آدمی مسواک کرے، مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک تر لکڑی کی ہو یا خشک لکڑی کی ہو، جس طرح کی بھی ہو، تو تازی مسواک بھی اگرچہ نیم کے درخت کی ہو آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ بعض اوقات یہ پیش آتا ہے، کسی کو کوئی خود بخود قے آ جاتی ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسے مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ خود بخود قے جتنی دفعہ مرضی آ جائے اور جتنی مقدار مرضی آ جائے، تو خود بخود جو قے آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک دفعہ آئے، دو دفعہ آئے، منہ بھر کر آئے، جتنی بھی آئے، جو خود بخود قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ دو صورتوں میں قے سے ٹوٹتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے خود کوشش کر کے قے کی ہے اور وہ قے منہ بھر کر ہو، اپنی کوشش کے ذریعہ کوئی آدمی قے کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں عمدن قے کرنا۔ کوئی اپنے گلے میں انگلی ماری، اب خود کوشش کر کے اب قے کر رہا ہے، تو یہ قے اگر منہ بھر کر ہوگی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کہ قے آئی تو خود بخود تھی، لیکن اس نے اپنے اختیار سے واپس لوٹا لی، تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، اپنے اختیار سے واپس لوٹائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ قے خود بخود واپس چلی گئی ہے، آدمی نے اس کو واپس لوٹایا نہیں، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، خود بخود اوپر آئی پھر اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ قے سے صرف دو صورتوں میں ٹوٹتا ہے، ایک آدمی خود اپنے اختیار سے قے کو واپس کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود کوشش کر کے آدمی منہ بھر کر قے کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ عام طور پہ جو خود بخود قے آتی ہے وہ جتنی دفعہ مرضی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ حیضہ عورت، اس کے لیے منع ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کو دو مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، وہ پاک تھی، روزہ رکھ لیا، اب دن کے وقت اسے حیض آ گیا ہے، تو جب حیض آ گیا ہے
تو اس کا روزہ ختم ہو گیا فوراً۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی کہ حیض بھی ہو اور روزہ بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے جب حیض آیا فوراً اس کا روزہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ اپنا تنہائی میں کھائے پیے، روزے داروں کی طرح نہ رہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے برعکس پیش آتا ہے کہ عورت حالت حیض میں تھی، اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، دن کے وقت وہ پاک ہو گئی ہے حیض سے، تو جب وہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دے، وہ بقیہ دن روزے دار کی طرح رمضان کے احترام میں گزارنا ضروری ہے، کہ رمضان کے احترام میں وہ اب بقیہ دن روزے داروں کی طرح رہے، اب کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اگرچہ اس کا روزہ تو شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کو رمضان کے احترام میں یہ حکم ہے کہ اب یہ کھائے پیے نہیں، روزے داروں کے ساتھ تشبع اختیار کرے۔ اسی طرح کوئی نابالغ تھا، روزہ نہیں رکھا تھا اس نے، تو دن کے وقت وہ بالغ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بقیہ وقت وہ کھانا پینا چھوڑ دے، روزے داروں کی طرح وقت گزارے۔ اور مسافر دن کے وقت گھر پہنچ گیا ہے، سفر اس کا دن کے وقت ختم ہو گیا ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اب گھر پہنچ گیا ہے، گھر پہنچنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، اب وہ روزے داروں کی طرح بقیہ وقت گزارے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، مثلا کلی کرنے لگا تھا تو روزہ یاد تھا لیکن حلق میں پانی اتر گیا، کلی کرنے لگا، پانی حلق میں اتر گیا، اندر چلا گیا ہے اور روزہ اس کو یاد تھا، اس کو کہتے ہیں خطان روزے کا ٹوٹ جانا، تو روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا ہے، اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بقیہ دن روزے داروں کی طرح رمضان کے احترام میں رہنا ضروری ہے، تو تشبع بالصائمین کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے صحیح مسائل سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔